انہوں نے ڈچ کر دیا, انہیں ڈچ کیا, مسئلہ وہاں کا کھڑا ہوتا ہے. کراچی میں آ کے یہاں پہ ایک کالمسٹ بھی آئے تھے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے ہر چیز یہاں پہ کیوں ڈیسائیڈ ہوتی ہے, اور پھر MQM پہ الزام لگتا ہے. کیا آپ کے بہت بڑے کو ٹیررسٹ ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ہم تو بالکل ٹیررسٹ نہیں ہیں. پھر کیوں ہر بندہ کیوں ٹارگیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ٹارگیٹ اصل واٹ از دا سینس آف انسیکیورٹی؟ انسیکیورٹی تو دوسرے لوگوں کو ہے. واٹ از دیٹ؟ انٹرسٹ دوسرے لوگوں کو یہ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود, تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود ہمیشہ ووٹ دیتا ہے تو MQM کو دیتا ہے. اچھا ٹھیک, یہ MQM کال لے لوں جی. حسان صاحب ہے, ان سے بات کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب بہت شکریہ, آپ کے پروگرام میں کال مل گئی. میری دو باتیں صرف میں نے کرنی ہے. ایک تو تھوڑی دیر سے آپ کے بلکہ پورے میڈیا میں یہ لفظ یوز ہو رہا ہے ٹارگیٹ کلنگ, تو یہ تھوڑا سا میرے خیال سے غیر مناسب ہے, کیونکہ جو غریب, جو بیچارہ مزدور, جو مظلوم آدمی ان واقعات کا شکار ہو رہا ہے وہ کسی کا بھی ٹارگیٹ نہیں ہو سکتا. وہ تو بیچارہ اپنا بھی ٹارگیٹ نہیں ہے. تو یہ کوئی ٹارگیٹ کلنگ نہیں ہے, یہ کوئی مافیا ہیں, کوئی ایسے شرپسند ہیں جو کسی بھی عام آدمی کو نشانہ بنا دیتے ہیں. دوسری بات میں نے یہ کہنی تھی کہ جب بھی کراچی شہر کے حالات خراب ہوتے ہیں, میرا صرف سوال یہ ہے, یہ ایک آپ کے سامنے منسٹر بھی ایک محترم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بنارس, سوراب گوٹ, سعید آباد اور اس طرح کے جو علاقے ہیں یہاں سے فوری طور پہ ایسے شرپسند یہاں جمع ہو جاتے ہیں جو بسوں میں, ٹیکسیوں میں اور گاڑیوں میں سوار لوگوں کو, خاص طور پہ جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, انہیں اتار کے ان کا موبائل چھین لیتے ہیں, ان کے والیٹ چھین لیتے ہیں, انہیں زدو کو کرتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تھرڈ پارٹی کا جو ذکر کر رہے تھے ہارون صاحب ابھی, اور یہ جو تھرڈ پارٹی کی بات کر رہے تھے کہ جو تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے وہ بیچ میں ایڈوانٹیج لیتی ہے, جی وہ یہ شہری کو کیوں لوٹا جاتا ہے, اس کو کیوں زدو کو کیا جاتا ہے, کوئی کام سے واپس آ رہا ہوتا ہے بسوں پہ چڑھ کے موبائل چھین لیتے ہیں. اور یہ واقعات تواتر کے ساتھ میں نے بتایا, سوراب گوٹ, بنارس, حیدرآباد, یہ 3 اسپاٹس تو اتنے ٹارگیٹڈ ہیں کہ کراچی کے اگر ہر 10ویں شہری سے پوچھیں گے تو وہ بیچارہ ایک دفعہ یہاں ضرور لوٹا ہوگا. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے جی, وہ اسی کو انڈیکیٹ کر رہے تھے. میرے خیال میں اس کا جواب وہ دے چکے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. بس رانا بھائی, وہ میں جو آپ بات کر رہے تھے, اصل جو مقصد ہے نا کہ MQM کیوں, یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ بھئی واقعی MQM کو کیوں ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے. MQM کو دیکھیں, MQM کی ایک فلسفی ہے. MQM کے قائد جناب الطاف حسین صاحب مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے یہاں ایک نئی سوچ کو جو ہے جنم دیا ہے, نئی فلسفی کو جنم دیا ہے. انہوں نے جاگیرداروں, وڈیروں اور فیوڈل مائنڈ سیٹ رکھنے کے خلاف بات کی ہے. انہوں نے عام آدمی کی بات کی ہے, اور صرف بات نہیں کری ہے, 26-27 سال سے وہ پریکٹیکلی یہ اسٹرگل خود چلا رہے ہیں. اور ان کی اسٹرگل کی کامیابی کے نتیجے میں متحدہ قومی موومنٹ نے غریب متوسط طبقے کے لوگوں کو ایوانوں اور اقتداروں میں بھیجا اور حکومتوں میں بھی بھیجا. یہ وہ فلسفی ہے جو لے کر ہم جب گلگت بلتستان گئے تو وہاں ہمیں کامیابی ہوئی. جب یہ فلسفی قائد طریق الطاف حسین بھائی کی لے کر ہم پنجاب میں گئے تو وہاں ہمیں ویلکم ہوا. جب یہی فلسفی لے کر ہم کشمیر گئے تو وہاں ہمیں انتخابات میں کامیابی ہوئی. اور آج جو خوف MQM سے لوگوں کو, وہ ہمارے فلسفے کا ہے, قائد طریق الطاف حسین بھائی کی قیادت کا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہ فلسفہ جس نے کراچی, حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں اپنی کامیابی کے لوہے منوا لیے ہیں, یہ فلسفہ اگر ملک بھر میں پھیل گیا تو ملک بھر کے غریب 98% غریب متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ MQM کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے. اور پھر جب وہ اس پرچم تلے جمع ہو جائیں گے, وہاں سے اس ملک میں جو ہے انقلاب آئے گا اور اس ملک کی حالت بدلے گی. تو وہ تمام قوتیں جو کہ جاگیردارانہ ہیں, وڈیرانہ سوچ رکھتی ہیں, ان کے ساتھ ان کا نیکسس ہے, کرمنل ایلیمنٹس ہیں, یہ ڈرگ لینڈ مافیا کے لوگ ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ ملک میں متوسط طبقے کی قیادت کا انقلاب آئے, اس میں قائد طریق الطاف حسین بھائی کے فلسفے کی پروموشن ہو, اور ملک کے اندر غریب طبقے کا فرد جو ہے وہ اسلام آباد میں جا کر اقتدار کے ایوان میں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ عام لوگوں کو بھی سامنے لے کے آتی ہے. میرے خیال میں اس میں مصطفیٰ کمال بھی ایک ایگزامپل ہے جی اس میں, اور کافی اس قسم کے اور بھی لوگ ہیں. چھوٹی سی ایک بریک لینی پڑے گی جی. ایک مرتبہ پھر ہم کوشش کریں گے شاہد سید صاحب سے بات کرنے کی, شاید وہ فون پہ آ جائے, اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آ جائیں جی.
میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو اس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں. کالرز بھی موجود ہیں, لائیو کال بھی آپ کی لے رہے ہیں. اینڈ دس از اے ڈاکومنٹ جی جس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. یہ 17 تاریخ کو لکھا گیا جی, 17 فروری کو 2010 کو لکھا گیا, اور اس میں دس از اے ایڈوانس انفارمیشن رپورٹ, اور جو DIG ایسٹ نے بھیجی تھی, ADIG ایسٹ نے بھیجی تھی, اور اس میں کہا گیا ہے کہ اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. کیوں اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے, اور اس میں ANP کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ ANP کے لوگ اس میں اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں. نام بھی کچھ موجود ہیں جی اس میں. میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کل جو الزامات لگائے گئے, ابھی بڑا فلمجی کا ایکسکیوز دے دیا بشیر جان صاحب نے کہ جی ہم نے گورنر سندھ پہ اس لیے الزام لگایا. یعنی کسی کا مرڈر کا الزام لگانے چلے گئے, کسی کو آپ قاتل کہنے چلے گئے, اور آپ کے ذہن میں وجہ اس کی صرف یہ جسٹیفیکیشن اس کی صرف یہی ہے کہ چونکہ ان کے لوائقی کدھر ہے, کہاں ہے FIR, کہاں ہے پولیس کی رپورٹس, اور کیسے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ حکومت وقت نہیں جناب. لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہوتی ہے, اور صوبائی حکومت کا چیف ایگزیکٹو چیف منسٹر ہوتا ہے. یہ مظاہرہ آپ کو CM ہاؤس پہ کرنا چاہیے تھا. یہ مظاہرہ آپ نے گورنر سندھ کے گورنر ہاؤس کے سامنے اس لیے کیا کہ آپ ساری سچویشن کو, جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی عوامی نیشنل پارٹی اور ہزارے قومی وال کے جو ہزارے قومی جرگہ والے ہیں, ہزارے صوبے والے ہیں, اس سچویشن کو جب ڈیولپ ہو کے وہ خراب ہو گئی, ان کے ہاتھ سے کنٹرول سے باہر ہو گئی, تو ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہ گیا کہ اس کو اب ڈائیورٹ کر دیا جائے MKM کی جانب. اس لیے یہ گورنر سندھ کے پاس گئے تھے, گورنر ہاؤس کے پاس جا کے مظاہرہ کیا, ورنہ ان کے پاس جواز کیا ہے, کوئی جواز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی ہزارے قومی کے جو جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو کل یہ پریس کانفرنس کی ہزارہ قومی جرگے والوں نے کراچی پریس کلب میں ہماری میٹنگ کے بعد, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا لیڈر جو ہے وہ جو ہزارہ صوبے والے ہیں بابا وہ ہیں, اور ہم ANP کو بس سارے الزامات لگا رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ان کے ساتھ جو ہزارے والے بیٹھے تھے ان کو یہ لیجیٹیمائز کر رہے ہیں, یعنی اب یہ بتائیں گے کہ یہ جائز ہزارہ قومی والے ہیں, یہ ناجائز ہزارہ قومی والے ہیں. تو یہ جو عادت ہو گئی ہے ازمپشن کرنے کی, اور ازمپشن کی بنیاد پر کسی بھی طرف ہم انگلی اٹھا دیں, ایویڈنس کیا ہے آپ کے پاس, ثبوت کیا ہے؟ ہم تو ثبوت اور شواہد کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ یہ حالات تھے شہر کے, اور یہ حالات کے نتیجے میں 30 سے زائد جانوں کا یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا ہے. آپ اس کے رسپانسبل ہیں اس طریقے سے کہ آپ نے وہ حالات کریٹ کیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے قتل کیے, ہم کہہ رہے ہیں وہ حالات آپ نے کریٹ کیے, وہ تیسری قوت کو پھر موقع ملا. ان چیزوں کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ کہ جس ونگ دیکھیں نا, پھر میڈیا پر آ کر غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ MKM کا ایک ونگ اور وفاقی وزیر داخلہ کی کوئی رپورٹ آ گئی ہے. اب اگر یہ کل یہ ثابت نہیں کر پائیں, یہ عادتیں جو ہو گئی ہیں ہماری لیڈرشپ کی, سیاسی جماعتوں کی, یہ صوبائی لیول کے لیڈر ہیں بشیر جان صاحب, اب پھر ایک الزام لگا کے چلے گئے, اب ان کے پاس پھر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی وہ اگر ایک رپورٹ آئی ہے جی, تو یہ میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ بھی تو وزارت داخلہ کے, یہ صوبائی وزارت داخلہ ہے, اور اس کا جو انڈر آتی ہے یہ جو آپ مجھے رپورٹ دکھا رہے ہیں IG پولیس, DIG پولیس کی رپورٹ ہے, پولیس کی رپورٹ ہے جی. میں نے دیکھی میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئی تھی, میری نالج میں ہے, اور انہوں نے ہم نے مسئلہ پھر ان کے ساتھ اٹھایا بھی تھا. تو اب ان کو بجائے اس کے کہ اس بات کا جواب دیں, لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ انلیگل ویپنز کی بات ہو رہی ہے. جس شہر میں ان لوگوں کے پاس اگر اس رپورٹ کے مطابق ہم دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں انلیگل ویپنز ہیں. جب آپ اپنے انلیگل ویپن سرنڈر کریں گے تو پھر آپ لیگل ویپن رکھنے والوں سے بات کر سکتے ہیں. ہم کس طرح کراچی کے شہریوں کو جو ہے ان سے کہیں کہ آپ اپنا اسلحہ, لیگل اسلحہ, قانونی اسلحہ تھانوں میں جمع کرا دیں, جبکہ یہ غیر قانونی اسلحے کو زیور کی طور پر قائم کریں. ان کا زیور ہوگا, یا بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے, ان کی دہشت گردوں کی وجہ سے, ان کی جو ہراسمنٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی قانونی ضرورت ہے کہ وہ اپنی حفاظت خود کریں. یہ اپنا انلیگل ویپن ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ جمع کرا دیں, شہری ان کے ساتھ پھر ضرور حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے.